بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اضافہ عنوانات و تشکیل جدید جناب محمد ولی رازی صاحب، ولد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ اسے شائع کیا ہے دارالاشاعت، اردو بازار، ایم اے جناح روڈ، کراچی، پاکستان نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ نمبر 1۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیش لفظ مفتی جسٹس محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہم۔ قرآن پاک کی اردو تفاسیر میں تفسیر عثمانی کو جو امتیاز حاصل ہے وہ اہل نظر اور اہل دانش سے مخفی نہیں ہے، نہ اس کو کسی مفصل تعارف کی ضرورت ہے۔ اس تفسیر کا ابتدائی حصہ سورہ آل عمران تک شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس سرہ کی تالیف ہے، اور باقی حصہ ان کے شاگرد رشید شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ تفسیر ہندوستان اور پاکستان میں بارہا شائع ہو کر افادہ خاص و عام کا باعث بنی، لیکن اب تک یہ کتاب ہمیشہ قرآن کریم کے حواشی کے طور پر شائع ہوتی رہی ہے۔ میرے برادر بزرگ جناب محمد رضی صاحب عثمانی رحمہ اللہ، مالک دارالاشاعت کراچی کی عرصہ سے خواہش یہ تھی کہ یہ تفسیر حواشی کے انداز کے بجائے ایک مستقل کتاب تفسیر کے طور پر شائع ہو، چنانچہ انہوں نے اپنی حیات میں اس ارادے کی تکمیل کے لیے میرے بڑے بھائی جناب محمد ولی رازی صاحب سے فرمائش کی کہ وہ اس پر عنوانات کا اضافہ فرمائیں تاکہ اس سے استفادہ آسان ہو۔ چنانچہ برادر موصوف مد ظلہم نے پوری تفسیر پر تقریباً 4000 عنوانات قائم کیے، تفسیر کی مفصل فہرست بنائی اور اسے حسن ترتیب کے ساتھ مرتب فرمایا۔ افسوس ہے کہ برادر مرحوم جناب محمد رضی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں اس کتاب کو مطبوعہ شکل میں نہ دیکھ سکے، اور اس کی کتابت کی تکمیل سے پہلے ہی وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن مرحوم کے صاحبزادے عزیز محمد خلیل اشرف صاحب سلمہ نے اس کام کو مرحوم کی خواہش اور مزاج کے مطابق جاری رکھا، اور اب یہ تفسیر ہدیہ ناظرین کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ نئے عنوانات، ترتیب و ترقیم اور نئے انداز طباعت کے ساتھ یہ عظیم تفسیر انشاءاللہ قرآنی علوم کے طلباء اور عام قارئین کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے محرک، مرتب اور ناشر کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کا نفع عام اور تام فرمائے، آمین والسلام۔ 21 ربیع الاول 1411 ہجری، احکر محمد تقی عثمانی، دارالعلوم کراچی۔ نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے، ادارہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مد ظلہم کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اپنے نمائندے مولانا قاسم صاحب کے ذریعے اس ایڈیشن کو طبع کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ۔ کارکنان دارالاشاعت کراچی۔ عنوان: تفسیر عثمانی کے عناصر، ترکیبی عناصر۔ از محمد ولی رازی۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تفسیر عثمانی پچھلے 60 برس سے بر صغیر کی اردو تفاسیر میں ایک نہایت مقبول اور انتہائی معتبر نام رہا ہے۔ اس غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے اس تفسیر کی وہ بعض خصوصیات تو ہیں ہی جو دوسری تفاسیر میں مفقود ہیں، جن کا مختصر ذکر ان سطور میں انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن میرے خیال میں اس کی اصل وجہ ان 3 اکابر کا علم و فضل، اخلاص و للہیت اور کمال احتیاط و ادب کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت کی دھن ہے، جو اصل میں تفسیر عثمانی کی اجزائے ترکیبی ہیں۔ یہ 3 بڑے حضرات، بڑے نام، حضرت مولانا شاہ عبد القادر دہلوی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہم کے ہیں۔ تفسیر عثمانی کی افادیت، خصوصیات اور اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے
اس کا تاریخی پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اس پس منظر میں قارئین کے لیے اس تفسیر کے اصل مقام کو متعین کرنے میں سہولت ہوگی۔ موضح القرآن حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا اردو ترجمہ موضح القرآن اپنی غیر معمولی خصوصیات کی وجہ سے بر صغیر کے مسلمانوں میں الہامی ترجمے کے نام سے مشہور رہا ہے، اور حقیقت میں یہ قرآن کریم کا واحد ترجمہ ہے جو اردو میں پہلا بامحاورہ ترجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآنی الفاظ کی ترتیب اور اس کے معانی و مفہوم سے حیرت انگیز طور پر قریب ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کی تکمیل میں تقریباً 40 سال جو محنت شاقہ اٹھائی ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ ترجمہ اردو زبان کا ایک قیمتی سرمایہ ہے جس کی حفاظت ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے ایک دینی فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمہ کے متعدد خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے۔ حضرت ممدوح رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ جسے استعمال محاورات میں بے نظیر سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی باوجود پابندی محاورہ قلت تغیر اور خفت تبدل میں بھی بے مثل ہے۔ مقدمہ ترجمہ شیخ الہند دار التصنیف کراچی۔ 14ویں صدی کے آغاز تک اردو میں قرآن کریم کے متعدد ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں بعض ترجمے بامحاورہ اور مروج زبان میں اہل علم اور اہل ذہانت حضرات کے تھے، اور اس کے مقابل میں بعض تراجم ایسے بھی آئے جو آزاد خیال حضرات نے کیے تھے، جو گوں نہ گوں اغلاط و مفاسد جن میں گوں نہ گوں اغلاط و مفاسد پائے جاتے تھے، اور ان میں قرآن کریم کے مفاہیم پر زبان کے تقاضوں کو ترجیح دی گئی تھی۔ آسان اور بامحاورہ زبان کی وجہ سے یہ ترجمے عوام میں مقبول ہونے لگے۔ دوسری طرف حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے استفادہ عام میں کچھ دشواریاں پیش آنے لگیں۔ اول تو یہ کہ اس ترجمے کے بعض الفاظ اور محاورات وقت گزرنے کے ساتھ یا تو متروک ہو گئے یا ان کا استعمال بہت کم ہو گیا۔ دوسری دشواری ترجمہ کی وجہ سے نہیں بلکہ طبیعتوں کی سہل پسندی کی وجہ سے پیدا ہوئی، یعنی اس ترجمے کی جو سب سے نمایاں اور ممتاز خوبی تھی کہ کم سے کم الفاظ میں قرآن کریم کے مفہوم و منشا کی تعبیر، یہی خوبی ان طبیعتوں پر گرا گزرنے لگی جو غور و فکر کے عادی نہیں رہیں۔ اس وجہ سے ان کا بھی میلان ان جدید ترجموں کی طرف زیادہ ہونے لگا۔ ان ترجموں کی غلطیوں اور مفاسد سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس وقت کے علماء کرام کو اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک نیا ترجمہ سہل اردو میں ایسا کیا جائے جو ایک طرف ان مفاسد سے بھی پاک ہو اور دوسری طرف مروجہ محاورے کے مطابق سہل اور آسان ہو۔ ترجمہ شیخ الہند۔ اس وقت کے اہل علم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کے بعد فرمایا، پہلی ضرورت یعنی زبان و محاورے کی سہولت تو بعض نئے ترجموں سے پوری ہو گئی جو اہل علم و فہم حضرات نے کیے ہیں، البتہ یہ ترجمے ان خوبیوں سے محروم ہیں جو موضح القرآن میں موجود ہیں۔ اب اگر کوئی نیا ترجمہ کیا جائے گا تو وہ آسان اور بامحاورہ تو ہوگا، مگر حضرت شاہ صاحب کے ترجمے کی خوبیاں کہاں سے آئیں گی؟ فرمایا کہ اب یہ اندیشہ ہو گیا ہے کہ نئے ترجموں کی موجودگی میں حضرت شاہ صاحب کی یہ بے مثال قرآنی خدمت کہیں رفتہ رفتہ معدوم ہی نہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چھان بین اور دیکھ بھال میں تقدیر الہی سے یہ بات دل میں جم گئی کہ حضرت شاہ صاحب کا افضل و مقبول مفید ترجمہ رفتہ رفتہ تقویم پارینہ نہ ہو جائے۔ یہ کس قدر نادانی بلکہ کفران نعمت ہے، اور وہ بھی سرسری عذر کی وجہ سے، اور عذر بھی وہ کہ جس میں ترجمہ کا کوئی قصور نہیں، اگر قصور ہے تو لوگوں کی طلب کا قصور ہے۔ اس لیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جدید ترجمہ کا ارادہ تو اس لیے نہیں فرمایا کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی حفاظت ضروری تھی، البتہ اس ترجمے سے استفادہ کرنے میں جو مذکورہ بالا دشواریاں تھیں ان کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ اس ارادے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اس لیے ننگے خلائق کو یہ خیال ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کے ممدوح کے مبارک مفید ترجمے میں لوگوں کو جو کل دو خلجان ہے، یعنی ایک بعض الفاظ و محاورات کا متروک ہو جانا، دوسرا بعض مواقع میں ترجمہ کے الفاظ کا مختصر ہونا، جو اصل میں ترجمہ کی خوبی تھی، مگر بنائے زمانہ کی سہولت پسندی اور مذاق طبیعت کی بدولت اب یہاں تک نوبت آ گئی کہ جس سے ایسے مفید اور قابل
قابل ترجمے کے متروک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، سو اگر غور و احتیاط کے ساتھ ان الفاظ متروکہ کی جگہ الفاظ مستعملہ لے لیے جائیں اور اختصار و اجمال کے موقعوں کو تدبر کے ساتھ کوئی لفظ مختصر زائد کر کے کچھ کھول دیا جائے تو پھر انشاءاللہ حضرت شاہ صاحب کا یہ صدقہ فاضلہ بھی جاری رہ سکتا ہے۔ مقدمہ ترجمہ شیخ الہند۔ اس للہیت و اخلاص اور احتیاط و تدبر کے ساتھ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ بالا مقاصد سامنے رکھ کر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے موضح القرآن میں نظر ثانی اور ترمیم کا کام شروع فرما دیا اور آخر میں 1336 ہجری میں اس عظیم خدمت کو مکمل فرمایا، اور اس میں بھی جس احتیاط و ادب سے کام لیا ہے وہ حقیقت میں انہی حضرات کا حصہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، آپ نے ترجمے کے مقدمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس موقع پر ہم کو لفظ بدلنے کی نوبت آئی وہاں ہم نے یہ نہیں کیا کہ اپنی طرف سے جو مناسب سمجھا بڑھا دیا، نہیں، بلکہ حضرات اکابر کے تراجم میں سے لینے کی کوشش کی ہے۔ خود موضح القرآن میں دوسری جگہ کوئی لفظ مل گیا یا حضرت مولانا رفیع الدین کے ترجمے میں یا فتح الرحمن میں حت الوسع ان میں سے لینے کی کوشش کی۔ ایسا تغیر جس کی نظیر مقدس حضرات کے تراجم میں نہ ہو ہم نے کل ترجمہ میں جائز نہیں رکھا۔ اللہ اکبر! ان حضرات کی بے نفسی، خوف خدا اور اپنے بزرگوں کے احترام و ادب کا یہ نمونہ کتنا مفید اور سبق آموز ہے۔ تمام تراجم میں تلاش و جستجو کی یہ محنت شاقہ اس لیے اٹھائی کہ اپنی جانب سے ایک آدھ لفظ کا اضافہ بھی گوارا نہ تھا۔ اسی اخلاص و للہیت ہی کا ثمرہ ہے کہ ترجمہ شیخ الہند کو جو مقام آج حاصل ہے وہ کسی دوسرے ترجمہ کو حاصل نہیں۔ اس ترجمے کو موضح القرآن سے ممتاز رکھنے کے لیے آپ نے اس کا نام موضح فرقان تجویز فرمایا تھا، مگر یہ ترجمہ شیخ الہند ہی کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اشعار پر مشتمل ایک قطعہ میں اس کی ترجمہ کی تاریخ بیان فرمائی ہے۔ اس قطعہ کا آخری شعر جس سے تاریخ نکلتی ہے یہ ہے کہ بے شش و پنج بگفتہ محمود صالح او موضح فرقان حمید۔ اس شعر سے تاریخ اس طرح نکلتی ہے کہ بے شش و پنج یعنی 6 اور 5 کل 11 اعداد کم کر دیں تو موضح فرقان حمید کے اعداد سے سال 1336 ہجری نکل آئے گا۔ فوائد عثمانی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ کے ساتھ کچھ مختصر حواشی بھی تحریر فرمائے تھے جن میں اختصار کے ساتھ انتہائی مفید تفسیری توضیحات شامل تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کی تکمیل کے بعد ایک اہم کام یہ بھی شروع فرمایا کہ ان حواشی کو دوبارہ اپنی زبان میں اس طرح تحریر کرنا شروع کیا کہ جہاں ضرورت سمجھی وہاں اجمال کی تفصیل فرما دی اور مفید تفسیری وضاحتوں کا اضافہ بھی فرمایا، لیکن حضرت شیخ الہند کی حیات میں یہ کام صرف سورہ آل عمران تک ہو سکا اور اس طرح تفسیری فوائد کا کام ادھورا رہ گیا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے اپنے مشفق استاد رحمۃ اللہ علیہ کے اس ادھورے کام کی تکمیل کا ارادہ فرمایا اور انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ جان فشانی سے اس کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس علم و فضل اور بصیرت و حکمت اور عصر حاضر کی مزاج شناسی عطا فرمائی تھی، ان کے تحریر کردہ تفسیری فوائد میں جگہ جگہ ان کا اظہار ہوا، اور اس طرح فوائد عثمانی نے ایک ایسی مختصر مگر جامع اور عصر حاضر کی ضرورتیں پوری کرنے والی تفسیر نے لے لی جس کی مثال اردو میں موجود نہ تھی۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص یوم عرفہ کو وقوف عرفات کے وقت 1350 ہجری کو دیوبند میں اس کام کی تکمیل فرمائی۔ حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تبحر علمی اور تقریر و تحریر کی سحر انگیزی کا اندازہ اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں علماء کرام کی جماعت کے سرخیل حضرت علامہ عثمانی ہی تھے۔ احقر کے والد ماجد مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمانی کے دست راست اور سب سے زیادہ معتمد علیہ تھے۔ آخر کو اپنے نوجوانی میں والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت کثرت سے حاصل رہی، اگرچہ اس بے فکری کے زمانے میں نہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا کوئی شعور تھا اور نہ اس باکمال شخصیت کے کمالات کا کوئی اندازہ۔ البتہ کراچی کے پرہجوم جلسوں میں حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سحر انگیز تقاریر کی اہمیت کا اثر آج بھی قلب میں محسوس ہوتا ہے۔ تفسیر عثمانی کی بعض خصوصیات۔ تفسیر عثمانی کی اصل علمی خصوصیات کا اندازہ کرنا تو اہل علم کا کام ہے، لیکن اس کی خصوصیات جو مجھ جیسے ایک عام آدمی کو بھی بسہولت نظر آ جاتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1،
مختصر ہونے کے باوجود قرآن کریم کے منشا و مفہوم کی تعبیر میں اتنی جامع ہے کہ اکثر مقامات پر قرآن کریم کے طالب علم کو بڑی تفاسیر سے مستغنی کر دیتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات کا باہمی ربط اتنا واضح ہے کہ مسلسل ترجمہ پڑھنے والے کو کہیں ربط کی کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی مختلف آیات میں جہاں جہاں ظاہری تعارض معلوم ہوتا ہے، ان آیات کی طرف مراجعت کر کے رفع تعارض کی سہل تقریر کی گئی ہے۔ نمبر 4، عصر حاضر میں پیدا ہونے والے اشکالات کا شافی جواب دیا گیا ہے اور اکثر مقامات پر اپنے دل نشین انداز میں عقلی دلائل بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ نمبر 5، جن مقامات پر ایک سے زائد تفسیری آراء پائی جاتی ہیں وہاں راجح تفسیر کو ترجیحی وجوہات کے ساتھ اختیار فرمایا ہے۔ نمبر 6، اہل علم کے لیے اکثر مقامات پر ایسے لطیف علمی اشارات کر دیے گئے ہیں جن سے ان مقامات پر متوقع دشواریوں کے حل کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 7، زبان کی سہولت اور جدید محاورات کے مطابقت کا اتنا غیر معمولی اہتمام فرمایا کہ 60 سال گزر جانے پر بھی اس تفسیر کی زبان آج کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ تفسیری عنوانات کا اضافہ، زمانے کے ساتھ ساتھ ضرورتیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ اب تک تفسیر عثمانی قرآن کریم کے حاشیے ہی پر تباہ ہوتی رہی ہے۔ اس زمانے میں طبیعتوں کی سہل پسندی اور بڑھ گئی اور حاشیوں کا رواج رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا۔ اب تک جس انداز میں تفسیر عثمانی چھپتی رہی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ بین السطور ترجمے میں جہاں تفسیری فائدہ دینا ہے اس کا نمبر دیا جاتا ہے اور پھر وہی نمبر حاشیے پر دے کر اس کے تحت تفسیر لکھ دی جاتی ہے۔ پھر صفحہ کے فوائد کا نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے۔ اس صورت میں قباحت یہ ہے کہ ہر صفحہ کے تفسیری فوائد کو اسی صفحہ تک محدود رکھنا اکثر ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک آیت کا تفسیری فائدہ اگر دیکھنا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مضمون اسی صفحہ پر مل جائے، وہ کسی اگلے صفحہ پر دیکھنا ہوتا ہے اور اس طرح استفادہ میں دشواری پیش آتی ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ حاشیہ میں جگہ کی کمی کی وجہ سے قلم باریک ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو ایک الجھن سی محسوس ہوتی ہے، اور چونکہ اس زمانے میں اشاعت و طباعت کی سہولتوں کی وجہ سے جدید کتابیں بہت صاف اور سہل ہوتی ہیں، اس لیے اس قدیم طرز کے حاشیوں کو دیکھ کر ہی ایک عام پڑھنے والا گھبراہٹ محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ خود مجھے بھی جب کبھی استفادہ کی ضرورت پیش آئی تو معارف القرآن کی 8 جلدوں پر مشتمل تفسیر سے استفادہ نسبتاً زیادہ آسان معلوم ہوا۔ ان وجوہات کی وجہ سے تفسیر عثمانیت بھی متاثر ہونے لگی۔ اب پھر یہ ضرورت پیش آئی کہ جدید تقاضوں کے مطابق اس کی نئی کتابت و طباعت ہو اور حاشیہ کے بجائے یہ تفسیری فوائد باقاعدہ تفسیر کے متن کے طور پر شائع کیے جائیں۔ جس وقت آخر نے یہ مضمون تحریر کیا تھا، برادر محترم ہمارے درمیان موجود تھے۔ اس کام کی تکمیل پر بے اندازہ خوشی کا اظہار فرمایا اور مجھے انعام سے بھی سرفراز فرمایا۔ تقریباً 10 ماہ کی تکلیف دہ حالت کے بعد اللہ کا حکم پورا ہوا اور وہ 11 اگست 1990 کو مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہاں اپنی رضا اور مغفرت کے انعامات سے نوازے، آمین۔ میرے برادر محترم مولانا محمد رضی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مالک دارالاشاعت کراچی کی ایک طویل عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ اس کے تفسیری فوائد پر عنوانات کا اضافہ کروا کے اس کو جدید طرز کے مطابق اثر نو شائع کریں۔ میرے بھتیجے اور برادر محترم کے صاحبزادے عزیزم خلیل اشرف سلمہ نے شعبان 1404 ہجری کے آخر میں مجھ سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا اور درخواست بھی کی کہ تفسیری عنوانات کا کام میں کر دوں۔ اس کام کی اہمیت اور افادیت میں تو کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اس کا کبھی وہم بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھ جیسے بے علم و عمل آدمی کے بارے میں بھی یہ سوچا جا سکتا ہے کہ تفسیر عثمانی کی اس علمی خدمت کی کوئی اہلیت اس میں موجود ہے۔ پھر یونیورسٹی میں اپنی تدریسی مصروفیات کے علاوہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے بائبل سے قرآن تک اردو ترجمہ اظہار الحق جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے اس کے انگریزی ترجمہ کے کام میں مصروف تھا اور اس وقت تیسری جلد کا آغاز ہی کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے تحریری کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس نئے کام کو شروع کرنے کا کوئی تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ لالچ بھی قوت کے ساتھ دل میں پیدا ہوا کہ اگر حق تعالی شانہ مدد فرمائے
اور اس احقر سے قرآن کریم کی خدمت ہو سکے تو ایک ایسی نعمت اور سعادت ہوگی کہ جس کا تصور بھی احقر نہیں کر سکتا۔ اور عزیز جسٹس مولانا تقی عثمانی سلمہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر آیا سلمہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے بھی اصرار سے اس کام کی تاکید کی، اور اس طرح اس خدمت کے لیے کچھ ہمت پیدا ہونے لگی۔ رمضان المبارک شروع ہو گئے اور آخر یہ ہمت ارادے کی شکل اختیار کر گئی۔ چنانچہ 9 رمضان المبارک 1409 ہجری 12 اپریل 1999 کی شب 1999 کے شب اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھروسے پر احقر نے اس کام کی ابتدا کر دی اور دوسرے تحریری کاموں کو فی الحال ملتوی کر دیا۔ اس کام کی ابتدا میں ایک طرف تو یہ خیال انتہائی مسرور کن تھا کہ اس تفسیر میں جن اکابر کے نام شامل ہیں ان کے نام کے ساتھ اس سراپا خطا کار و سیاہ کار کا نام بھی شامل ہو گیا، تو کیا بعید ہے کہ ان حضرت کی برکت سے حق تعالی شانہ اس احقر کے ساتھ بھی آخرت میں رحمت کا معاملہ فرما دیں۔ اور جس طرح گندم کے ساتھ خس و خاشاک بھی اسی قیمت پر تل کر چلے جاتے ہیں، اسی طرح شاید حق تعالی شانہ ان بڑے ناموں کے ساتھ احقر کو بھی خس و خاشاک کی طرح قبول فرما لیں۔ دوسری طرف اپنی بے بضاعتی، بے علمی اور بے عملی کے پیش نظر یہ خوف بھی طاری رہا کہ اپنی نااہلی کے باوجود اس کام کی جرت پر کہیں مواخذہ نہ ہو جائے۔ الحمدللہ 9 رمضان المبارک 1409 ہجری 11 اپریل 1999 کو شروع کر کے 9 صفر المظفر 1410 ہجری ستمبر 1999 کو پورے 5 ماہ میں اس کی تکمیل ہو گئی۔ اگر یہ کوئی مفید کام ہوا تو حق تعالی شانہ کی دی ہوئی اس توفیق اور سعادت کے شکر کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، ورنہ میرے لیے یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی کہ آخرت میں حق تعالی شانہ کا یہ مواخذہ نہ ہو کہ تو نے یہ جرت کیوں کی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تفسیر عثمانی میں اس وقت احقر نے جو کام کیے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر صورت کے فوائد کے نمبر مسلسل لگائے ہیں اور وہی نمبر بین السطور ترجمے میں دیے گئے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں جتنے فوائد ہیں جو 300 سے زائد ہیں ان کے نمبر 1 سے شروع کر کے آخر تک مسلسل لگائے گئے ہیں۔ اس سے قرآنی آیت یا الفاظ کے متعلقہ فائدے کو دیکھنا پہلے کے مقابلے میں بہت سہل ہو جائے گا۔ دوسرا اصل کام تفسیری عنوانات قائم کرنے کا ہے۔ اس کام کی مشکلات اور دشواریوں کا اندازہ احقر کو کام شروع کرنے کے بعد ہی ہوا۔ مثلا ایک عام دشواری تو یہ تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں متعدد مضامین ہوتے ہیں، ان میں سے کس مضمون کو عنوان بنایا جائے، اس کا یہ فیصلہ اکثر مقامات پر سخت دشوار ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اس کام میں کیا نزاکتیں اور عملی دشواریاں ہیں اس کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں، ان کا تذکرہ غیر ضروری طوالت کا سبب ہوگا۔ تفسیری عنوانات کے قائم کرنے کے وقت جو امور احقر کے پیش نظر رہے یا جو فوائد اور سہولتیں اس اضافے سے متوقع ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ کل تفسیری عنوانات کی تعداد لگ بھگ 5000 ہے۔ ان تفسیری عنوانات کی فہرست در حقیقت تفسیر عثمانی کا ایک تفصیلی انڈیکس ہے جو خود مستقل افادہ کی چیز ہے۔ ہر صورت کے تفسیری عنوانات پر نظر ڈالنے سے اس صورت کے مضامین سے اجمالی واقفیت چند لمحوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ احقر نے عنوانات قائم کرنے کے وقت حضرت علامہ عثمانی کے فوائد ہی کو بنیاد بنایا ہے اور اس پر سختی سے عمل کیا ہے۔ مثلا قرآن کے ظاہری الفاظ سے ایک عنوان بظاہر متعین معلوم ہوتا ہے، مگر تفسیر میں اس طرف التفات نہیں کیا گیا تو تفسیر ہی کے مطابق عنوان کو اختیار کیا گیا ہے۔ ایک تفسیری فائدے میں اگر 1 سے زائد مضامین بیان ہوتے ہیں تو اس موقع کے مناسب اگر تفسیر میں واضح طور پر کسی ایک مضمون پر زور ہے تو وہاں اسی مضمون کو عنوان بنایا گیا ہے۔ بعض تفسیری فوائد میں حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے طویل کلام کیا ہے، اس میں اگر کوئی اہم علمی نقطہ یا کوئی مفید مضمون آیت کی تفسیر کے ذیل میں آ گیا ہے تو اس جگہ کوئی نیا نمبر لگائے بغیر ایک نیا عنوان قائم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا ایک کا فائدہ کا صرف ایک ہی عنوان ہو۔ قصص اور واقعات کے تکرار میں اکثر مقامات پر قرآن کریم نے کہیں کہیں معمولی فرق کیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ اور حضرت نوح دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات مختلف جگہوں پر بار بار آئے ہیں۔ ان میں جہاں کوئی نئی تفصیل یا نئی اطلاع موجود ہے اس کے عنوان میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح کے واقعات کے مختلف تفصیلات فہرست
مضامین میں سے آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ یہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ صرف ان تفسیری فوائد پر عنوان لگایا جائے جن کی عبارتیں کچھ طویل ہو، بلکہ اگر کسی جگہ صرف ایک سطر کا فائدہ ہے اور اس کا مضمون عنوان کا متقاضی ہے تو وہاں بھی عنوان قائم کر دیا گیا ہے۔ حتی الوسع احتیاط کے باوجود اس کام میں بہت جگہ احقر سے سہون و خطأً کا صدور یقیناً ہوا ہوگا۔ اس کے لیے یہ درخواست ہے کہ احقر کو یا ناشر کو ان مقامات کی نشاندہی فرما دیں تو ان کو آئندہ طباعت سے درست کر لیا جائے۔ آخر میں بارگاہ رب العالمین میں دست بدعا ہوں کہ وہ اس حقیر کوشش کو قبول فرما کر اس کو پڑھنے والوں کے لیے مفید اور احقر کے لیے دین و دنیا کا سرمایہ بنا دے۔ محمد ولی رازی، 437 بی اشرف منزل، گارڈن ایسٹ، کراچی، نمبر 5، مورخہ 1 ربیع الاول 1410 ہجری بمطابق 3 اکتوبر 1999۔